آج ہم تیسرے کلمے پر بات کریں گے۔ یوحنا رسول کی انجیل ہے، اس کا باب نمبر 19 آیت نمبر 26 اور 27 کو ہم خداوند کے بول پر کلام میں سے پڑھیں گے۔ بائبل میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس کے شاگرد کو جس سے وہ محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ کانٹیکسٹ یہ ہے، اور میں یہاں پر یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ صلیب جو ہے، یہ یسوع مسیح کی جو کروسیفیکشن ہے، یسوع مسیح کا جو مصلوب ہونا ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی ایکسیڈنٹل چیز نہیں ہے کہ اچانک رومی سپاہی باغ گیتسمانی میں گئے، یسوع کو پکڑا اور مصلوب کر دیا۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ پری پلان تھا، اور اصل سے کریشن کے ٹائم جب خدا آسمان اور زمین کو تخلیق کر رہا تھا، فلسفہ صلیب کا منصوبہ کریشن کے ساتھ ہی خدا کی ذات کبریا کے اندر موجود تھا، اور اس کا تذکرہ آپ کو تکوین کی کتاب، پیدائش کی کتاب کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ آمین۔ سو اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ صلیب جو فلسفہ نجات ہے، فلسفہ حیات ہے، فلسفہ زندگی ہے، یہ اصل سے خدا کی ذات کا حصہ تھا۔ اور یسوع مسیح غلطیوں کے خط کے مطابق لکھا ہے، جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہاللیلویا۔ آپ جانتے ہیں میں اس کو زیادہ پریچ نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے اسی کلمے پہ بات کرنی ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اصل سے ہے، اور رسول کہتا ہے یہ خدا کا برا ہے جو ازل سے موجود ہے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں باغ عدن کے اندر ایک بے گناہ جانور کا خون بہانا پڑا، اور وہ جانور، وہ برا جو آدم کی پوشاک کے لیے، اس کے گناہوں کو ڈھانپنے کے لیے، اس کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے خدا نے ذبح کیا، اس برے کا، اس جانور کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن خدا نے آدم اور حوا کی برہنگی کو، ان کے ننگے پن کو ڈھانپنے کے لیے ایک بے گناہ جانور کو ذبح کیا، اور یہ جانور جو ہے، یہ برا جو ہے، خدا یسوع مسیح کی کروسیفیکشن کو بیان کرتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ نہ صرف یہ، پیدائش کی کتاب کے اندر اگر آپ رہیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کو تھا، تو بائبل بیان کرتی ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کے اوپر وہ لکڑیاں رکھی جن پر قربانی کو جلایا جاتا تھا، اور یہ لکڑیاں ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا ان لکڑیوں کو اٹھانا اس بات کی شہادت ہے کہ جیسے مسیح مصلوب کلوری کی راہ پر اپنی صلیب اٹھا کر جا رہے تھے، اسی طرح آئزک جو ہے وہ اپنی صلیب، اپنی لکڑیاں اٹھا کر کوہ موریا کے پہاڑ پر جا رہا ہے تاکہ خدا ان کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرے۔ تو یہ دوسری بات ہے، اس کے علاوہ کئی اور باتیں بائبل مقدس کے اندر آپ کو ملے گی جو اس بات کی گواہ ہے کہ صلیب جو ہے یہ اصل سے موجود تھی۔ آمین۔ آمین۔ اور اب ہم اس پیسج کے اندر جو کانٹیکسٹ ہم نے یوحنا رسول کی انجیل کے اندر پڑھا، جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 12 گھنٹوں سے خداوند یسوع مسیح کو شرعی اور مذہبی عدالتوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہے، اس پر ظلم ڈائے جا رہے ہیں، بڑا کچھ لعن طعن اس کے منہ پر تھوکا گیا، سب کچھ اس کے ساتھ کیا گیا۔ اور میں یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صلیب کے فلسفے کو نہیں سمجھتے، اگر ہم نے کروسیفیکشن کو نہیں سمجھا، تو دراصل ہم نے نجات کو بھی نہیں سمجھا۔ کئیوں کا خیال ہے کہ پانی کا بیپتسمہ لینے سے روح القدس کا آپ کی زندگی پر نازل ہو جانا، غیر زبانوں کا بولنا،
یہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، لیکن میں بائبل کی روشنی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص مصلوبیت کو، یسوع مسیح کی کروسیفیکشن کو، اس کی صلیب کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، وہ کامل نجات نہیں پا سکتا۔ آمین۔ اور صلیب کو سمجھنے کے لیے، کروسیفیکشن کو سمجھنے کے لیے، جب تک ہم صلیب کے نیچے نہیں رہتے، صلیب کے پاس نہیں آتے، ہم کروسیفیکشن کو سمجھ نہیں سکتے۔ آمین۔ اور یہاں پر یہ جو دو کریکٹر ہیں، مریم مقدسہ اور یوحنا رسول، انہوں نے قریب سے صلیب کو، کروسیفیکشن کو سمجھا ہے۔ آمین۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو پچھلے 12 گھنٹوں سے سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، صلیب کا کرب اٹھا رہے ہیں، گھسیٹا گیا ہے، کبھی گرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقدسہ ماں مریم کہ جیسی عورت نہ کوئی دنیا کے اندر آئی تھی اور نہ ہی کوئی آ سکتی ہے، جس کی آنکھوں کے سامنے اور صلیب کے جو مناظر ہیں یہ لرزہ خیز ہے، دل کو دہلا دینے والے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم غور سے صلیب کی طرف دیکھتے ہیں، جب ہم مقدسہ مریم کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو سسکتا ہوا دیکھتی ہے۔ کوئی ماں، آج کی کوئی ماں لے لیجئے، آپ کا بچہ بے قصور ہو اور کوئی دوسرا شخص اٹھے اور بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے وہ آپ کے بیٹے کے منہ پر زور سے تھپڑ رسد کرے اور آپ کچھ کر نہ سکیں سوائے کھڑی ہو کر دیکھنے کے، تو آپ کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ اور یہ وہ مریم ہے، یاد رکھیے، مقدسہ مریم وہ خاتون ہے جس نے یہوہ خدا کو، یسوع مسیح کامل خدا، کامل انسان تھا، اور مریم کا جو دکھ ہے، سن لیجیے غور سے، مریم کا دکھ کروسیفیکشن کے وقت شروع نہیں ہوا۔ اگر آپ لوکا رسول کی انجیل کے پہلے باب کو پڑھیں گے تو جبرائیل فرشتہ جب مریم کے پاس آیا، اس نے کہا تیرے بیٹا ہوگا۔ یہ کسی بھی کماری لڑکی کے لیے غیر معمولی طور پر کسی کماری لڑکی کا ماں بننا، اور پھر یہودی کلچر میں، یہودی معاشرے میں جو اتنا سخت معاشرہ ہے، لکھا ہے مریم اس پیغام کو سن کر ڈر گئی، گھبرا گئی، تو بھی اس نے خداوند کی مرضی کو قبول کیا۔ مریم کا دکھ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہی، اپنے معاشرے سے، آپ جانتے ہیں یوسف مریم کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، اگر وہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھا لیتا تو مریم کی کیا عزت اس کے خاندان اور اس کے معاشرے میں۔ یہ دکھ ہے مریم کا۔ نہ صرف یہ دکھ ہے، ایک عورت کو بتایا گیا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، نبیوں کے صحیفے تیری دعوت مریم یہ کہتے ہیں کہ تو نجات دہندہ کو جنم دے گی۔ مریم تیری دعوت کلام میں لکھا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے وسیلہ سے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، حاکم کل، وحید کل خدا اس دنیا میں لے کر آئے گا، اور وہ دنیا کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ساری خلق کے لیے نجات کا انتظام کرے گا۔ آمین۔ لکھا ہے نہ صرف یہ، جب اسے پتا چلا کہ میں نے یسوع مسیح کو کنسیو کر لیا ہے، میں نے اس کو ریسیو کر لیا ہے، لکھا ہے جب اس کے وضع حمل کا وقت آیا، کس کے وضع حمل کا؟ مقدسہ مریم کے، اور وہ پیدا کس کو کرنے والی ہے؟ دنیا کے نجات دہندے کو، جس نے ہر ایک چیز کو کریٹ کیا، جس نے ساری چیزوں کو وجود بخشا۔ اور فلپیوں کا مصنف کہتا ہے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی، جو کچھ پیدا ہوا اس کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ آمین۔ لکھا ہے جو خالق کل ہے، جو کریٹر ہے، جو دنیا کا مبدا اور منبع ہے، اس کے وہ پیدا کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ کسی ماں کے لیے کم ہے؟ 9 ماہ کی پریگننسی ہو، سفر کیا ہو، اور اچانک پتا چلے کہ مقدسہ مریم تیرے بیٹے کے لیے جو بذات خود خدا ہے، جو کائنات کو
کہ وہ اس کو جنم دے سکے. تو کیا یہ دکھ مریم کے لیے کم تھا؟ کہ بادشاہوں کے بادشاہ کے لیے پیدا کرنے کے لیے جگہ نہیں، اور لکھا ہے جگہ ملی تو جانوروں کے استبل میں. نہ صرف یہ، یسوع مسیح پیدا ہو گیا، ایک اور ڈرا دینے والا پیغام مریم کے کانوں تک پہنچا. ہیرودیس تیرے بیٹے کو مار ڈالنا چاہتا ہے، بھاگ جا مصر کو. یہ مریم کے دکھ ہے. کرتے 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 بالآخر کار ہم جانتے ہیں کہ کروسیفیکشن کا عمل جو ہے وہ جاری ہوا، اور مریم اس سارے عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. مریم نے دیکھا کہ ایک سپاہی بھاگ کر آیا اور اس نے اپنا منہ کھولا، اور منہ کھول کر زور سے اس نے یسوع مسیح کے مقدس چہرے پر تھوکا، جس کا کوئی قصور نہیں ہے. مریم کو فوراً یاد آ گیا، او یہ میرے بیٹے کے چہرے پر تھوک رہے ہیں، یہ میرے بیٹے کے چہرے کو گندا کر رہے ہیں. بائبل بیان کرتی ہے شاید مریم نے اس بات کو سوچا ہو، اسے یہ بات یاد آئی ہو، یہ تو وہ شخص ہے جو زمین پر تھوکتا ہے اور اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آج اسی کے منہ پر تھوکا جا رہا ہے. یہ مریم کے لیے بڑی اذیت کا، بڑی دردناک سچویشن تھی. لیکن ایک بے بس ماں سوائے ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی. مریم نے سوچا ہوگا کہ جب یسوع چھوٹا تھا اور جب اس نے رولنگ کرنا شروع کی، جب اس نے چلنا شروع کیا، تو میں اس کے نازک ہاتھوں کو پکڑ کر اسے چلنا سکھاتی تھی. لیکن آج وہی ہاتھ جو نازک تھے، جو معصوم تھے، جو صاف تھے، ان کو زنگ آلودہ کیلوں کے ساتھ صلیب کے اوپر چڑھ دیا ہے. یہ کسی ماں کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مریم کے دکھ کو لفظوں میں بیان کر سکیں. کانٹوں کی چبھن جو ہے وہ صرف خداوند یسوع مسیح محسوس نہیں کر رہا تھا، یہ مریم کے دل کو چھید رہے تھے. کانٹوں کی چبھن، کوڑوں کا مارا جانا، اس کے منہ پر تھوکا جانا، اسے گالی گلوچ کیا جانا، اس کے خلاف باتیں کی جانی، یہ ساری باتیں مقدسہ ماں مریم کے دل کو گھائل کیے جاتی تھی. وہ اندر ہی اندر وہ ٹوٹے ہوئے تھی، رو رہی ہے، سسک رہی ہے، اور بے بس ماں کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے خشک اور پیاسے لبوں پر ایک پانی کی بوند بھی مونڈ سکے. کوئی اسے یسوع کی صلیب کے قریب میں جانے دے رہا. بے بس ماں مجبور ہے کہ اپنے بیٹے کے پیروں سے بہنے والے خون کو صاف کر سکے. بے بس ماں مجبور ہے کہ اپنے بیٹے کے روشن چہرے کو جو اب داغدار کر دیا گیا، تھوکا گیا، خون بہ رہا ہے اور داڑھی کے بال نوچے گئے ہیں، لیکن ماں کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ جا کر اپنے بیٹے کے چہرے کو صاف کر سکے. بس وہ کھڑی دور دیکھ رہی ہے، اور سوائے رونے کے، سوائے تڑپنے کے، سوائے سسکنے کے، سوائے آہے بھرنے کے، سوائے آہوزاری کے، مریم کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہے. آمین. یہ ایک ماں ہے جس کا کلیجہ گویا پھٹا جا رہا ہے. آمین. لیکن یاد رکھیے، آخری باتیں کرنے لگا ہوں، یہ جو محبت کا کلمہ ہے جس میں ہم خدا یسوع مسیح اور اس کی ماں اور یوحنا کو دیکھ رہے ہیں، یہ آج ہمارے لیے کئی سبق ہمیں دیتا ہے، کئی باتیں. نمبر 1 سن لیجیے غور سے. سارے شاگرد یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور متی کی انجیل کے 26 باب کی 35 آیت میں یسوع مسیح نے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ بھیڑیں برگندہ ہو جائیں گی. کیا ہو جائیں گی؟ سارے بھاگ گئے. ساتھ جینے مرنے کے وعدے کرنے والے پترس کو لے لیجیے، میں تیری جگہ سے نہیں چڑھ جاؤں گا. پترس بھی غائب ہے. یہاں تک کہ یوحنا رسول بھی بھاگ گیا تھا، لیکن یسوع کی محبت اس کو واپس لے کر آئی. اگر آپ صلیب کے نیچے رہیں گے، اگر آپ صلیب کے پاس رہیں گے، تو خداوند یسوع مسیح آپ کو ایک بڑی ذمہ داری اور ایک بڑی خدمت سونپ دے گا.
جو صلیب کے پاس ہے، یسوع نے اسے سلیکٹ کیا ہے کہ آج سے تو میری ماں کی ٹیک کیئر کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر آپ صرف اپنی زندگی میں کسی بڑی خدمت کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، کسی بڑی خدمت کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو کم ٹو کراس آپ کو یسوع کی صلیب کے پاس اور اس کے نیچے رہنا ہوگا. یہ بغیر کوئی خادم نہیں بنتا. صلیب کے بغیر کوئی خادم نہیں بن سکتا. صلیب کے بغیر آپ پریچ نہیں کر سکتے، آپ روحوں کو جیت نہیں سکتے، اور نہ آپ دوسروں کی ٹیک کیئر کر سکتے ہیں. اس کے لیے صلیب کا ہونا بڑا ضروری ہے. آمین. پھر دوسری چیز اس کلمے میں جو بڑی خاص ہے، اگر آپ خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی 12ویں آیت کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. یسوع مسیح نے شرعی تقاضوں کو، موسمی شریعت کو، خدا کے الہام کو نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ اس نے روحانی طور پر بھی پورا کیا. اور مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیوہ ماں کا سرپرستی کا سارا کام اپنے ایک شاگرد یوحنا کو دیا. آمین آمین. دوسری جو سیکھنے والی بات ہے، ہم اپنی روحانی زندگی میں اپنی جسمانی ذمہ داریوں کو بھول نہیں سکتے. آمین. گرجے پادری، چرچ میں ہم پادری ہیں، چرچ میں ہم ایلڈر ہیں، چرچ میں ہم مبشر ہیں، چرچ میں ہماری خدمت ہے، لیکن گھر کا کوئی پتہ نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، اپنی روحانی زندگی میں مگن ہو کر آپ اپنی جسمانی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑ سکتے. اور یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا. وہ خدا تھا لیکن اس نے اپنی ماں کا پورا بندوبست کیا. آمین. رسپیکٹ کی، آنر کیا اپنی ماں باپ کو. آج یہ دوسرا کلمہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی پوری فرمانبرداری کرنی. پھر یہ کلمہ جو محبت کا کلمہ ہے، یہ نبوتوں کی تکمیل ہے. آمین. یہ پروفیٹیکلی تھا. اگر آپ بائبل مقدس میں سے لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 35ویں آیت کو پڑھیں گے تو شمعون نے مریم سے یہ کہا تھا کہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھید ڈالی جائے گی. اور اب یہ صلیب کے جو لذا خیز مناظر ہے، یہ مریم کے کلیجے کو گویا چیرتے ہوئے گزرتے جا رہے ہیں. ایک آخری بات ہے، یہ کلمہ یسوع مسیح کی ہوش مندی کی عکاسی بھی کرتا ہے. آمین. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کو صلیب پر کروسیفائی کیا جاتا تھا وہ پاگل ہو جاتے تھے، لان تان کرتے تھے، کالی کلوچ نکالتے تھے تاکہ جلدی سے کوئی سپاہی آئے اور اس لان تان کی وجہ سے، اس کالی کلوچ کی وجہ سے ان کو قتل کر دے تاکہ وہ صلیب کے دکھ سے بچ سکے. لیکن میرا اور آپ کا یسوع ایسا نہیں تھا. آمین. وہ فرق تھا. کیا اسے پیٹ ملی، میں پیش کی گئی. یہ کروسیفیکیشن کے شروع میں ہے لیکن اس نے پینے سے انکار کیا. تکمیل میں یہی ہے کہ آپ کا جو بدن ہے، جو پین میں ہے، درد میں ہے، جب آپ اس میں کو پی لیتے ہیں تو آپ کا جو بدن ہے وہ سن ہو جاتا ہے اور آپ کو پین کم فیل ہوتی ہے. لیکن یسوع کی طرف دیکھیے، اس نے کہا میں سارے درد کو پوری طرح سے برداشت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ ہوش میں رہا. کوڑوں کی مار کھانے کے باوجود، تھوکے جانے کے باوجود، گھسیٹے جانے کے باوجود، لکھا اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا. آمین. اس کی طرف دیکھا، اس نے ماں کی طرف دیکھا اور اس نے انتظام کیا. سو یسوع مسیح ہوش میں رہ کر، ہم کئی دفعہ ہوش میں نہیں رہتے، کئی نے گناہ سے آ کے نام بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح ہوش میں رہا. آمین. کسی نے کوئی بات بتا دی، تیری ماں نے یہ کہہ دیا، تیرے باپ نے یہ کہہ دیا، ہم مدہوش ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. لیکن یسوع ہوش میں رہا اور اس نے اپنی ماں کا پورا جو ہے بندوبست کیا. آمین. ہاللیلویا. اس لیے اپنی روحانی زندگی میں ہم اپنی جسمانی زندگی سے منہ نہیں موڑ سکتے. اگر آپ اپنی جسمانی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو دراصل آپ یسوع مسیح کے باتوں کو پورا کریں گے. اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کے وسیلہ سے آپ زمین پر اوپر کی درازی، بیوی اور سلامتی پائیں گے. اور آخری بار میں اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے ہم سب کی
ضرورتوں کو پورا کیا. نجات ہماری ضرورت تھی. یسوع مسیح کروسیفائڈ ہوا تاکہ ہم زندگی پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو برکت دے.